الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ کے اس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو بند دلوں کی سب سے پہلی کنجی ہے، جو درد کا مرہم ہے، غم کی دوا ہے، جو دلوں کو جیتنے کا سب سے مختصر راستہ ہے، جس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، جس سے نہ کوئی جسمانی پریشانی لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب صدقے کے برابر ہے؟ جی ہاں، یہ ہے مسکراہٹ۔ مسکراہٹ جو بغیر حروف کے ایک دعوت ہے، جو بغیر اجازت مانگے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک سادی سی حرکت ہے جو پلک جھپکتے ہی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس مسکراہٹ کی یاد سالوں تک باقی رہتی ہے۔ ایک دودھ پیتے بچے کو دیکھیے کہ اس کے مسکراہٹ کے جادو کو اس کی ماں سمجھ لیتی ہے، اور ماں کی مسکراہٹ سے وہ دودھ پیتا بچہ نہال ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لکھے ہوئے حروف بھی مسکراتے، کیونکہ اسکرین پہ جو حروف لکھے گئے تھے وہ دل سے نکلے ہوئے تھے۔ کبھی ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن اس کی مسکراہٹ اسے دیکھے بغیر ہم محسوس کر رہے ہوتے۔ یہ مسکراہٹ چہرے کی رونق ہے، دلوں کا سکون ہے، اور اللہ کی خوشی کا سبب بھی بنتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ہماری شریعت مسکراہٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اخلاق حسنہ میں مسکراہٹ کی کیا اہمیت ہے، مسکراہٹ کے فائدے کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کی زندگی میں مسکراہٹ کا مقام کیا رہا، مسکراہٹ کے راستے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، مسکراہٹ کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ اور کن کن موقعوں پہ مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم خود میں مسکراہٹ کی یہ صفت کیسے پیدا کریں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ۔ اس حدیث میں نیکی کے کام پر ابھارا گیا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اسے کمتر مت سمجھنا، اسے معمولی مت سمجھنا۔ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقام اللہ کے پاس بہت بلند ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تم اگر اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیتے ہو تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ یعنی جب ایک انسان ملاقات کے وقت اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، ایک عورت اپنی بہن سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ بھی دراصل نیکی ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل معروف صدقہ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ۔ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ یعنی ہم کسی سے ملتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہو۔ یہ تاکید ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو نیکیوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھنے والی نیکی ہے وہ صدقات و خیرات ہیں۔
جس میں کیا ہوتا ہے کہ جیب سے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے ہماری شریعت کی کہ ایک بندہ کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو ہماری شریعت اس میں بھی اس کے لیے صدقہ کا اجر اور ثواب رکھتی. پیسے خرچ نہیں کرتا، صرف چہرے پر مسکراہٹ بکھیر کر کے اس سے مل رہا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. کس چیز کا؟ صدقہ کا. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اس میں صدقے کا ثواب ہے. ایک چھوٹے سے کام پر اتنا بڑا اجر ہے. آخر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں. اس میں کچھ مال خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. صدقہ کرنے کا. میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. حسن اخلاق کا یہ کورس چل رہا ہے. آخر حسن اخلاق کیا ہے؟ آئیے ذرا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے ہیں، ان کی نظر میں حسن اخلاق کیا ہے. اس سے آج کے ٹاپک کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے، هو بسط الوجه وبذل المعروف وکف الاذى. حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان چہرے پر خوشی رکھے، مسکراہٹ رکھے، بھلائی بانٹے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے. 3 باتیں. اچھے اخلاق کی بنیاد 3 باتوں میں سمیٹ دی ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ پہلے نمبر پر چہرے پر مسکراہٹ ہو. کسی سے بھی ملتے ہیں چہرے پر مسکراہٹ ہو. پہلی بات کہ خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے جس سے بھی مل رہے ہوں. دوسرے نمبر پر بھلائی اور نیکی پہنچائیں، دوسروں کی مدد کریں، خیر بانٹیں، دوسروں کے کام آئیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. زبان، ہاتھ یا رویے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچ جائیں. یہ ہے حسن اخلاق. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسکراہٹ اچھے اخلاق میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے. کہ اچھے اخلاق کو 3 باتوں میں عبداللہ بن مبارک نے سمیٹ دیا. ہر کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، بھلائی پہنچانے کی کوشش کرو اور خود سے دوسروں کے اوپر برائی کو روک لو، یا اپنی ذات سے دوسروں کو برائی پہنچانے سے رک جاؤ. یہ دراصل حسن اخلاق ہے. میرے بھائیوں، مسکراہٹ کے فائدے کیا ہیں؟ مسکراہٹ کا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کی مسکراہٹ اصل میں انسان کے خیر کی بشارت ہوتی ہے. اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ سامنے والا اچھا انسان ہے، بہتر انسان ہے. ہر انسان مسکرانے والے انسان کے قریب ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ جس کے اندر رکھاپن ہو، جو بدمزاج ہو، جو منہ بسورنے والا ہو، ایسے آدمی سے لوگ دور ہوتے ہیں، کٹتے ہیں. مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کی نصیحت پر دھیان دیتا ہے. مسکراہٹ سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اگر حسد اور جلن بھی ہونا تو مسکراہٹ کی بنیاد پر حسد اور جلن دور ہو جاتا ہے.
اس لیے اگر دلوں کو جیتنا ہے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیے، دلوں پہ فتح پانا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ بکھیریے۔ امام ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکراہٹ دلوں کا شکار کرنے کا جال ہے، یعنی دل کو شکار کرنا ہے، دل میں جگہ بنانا ہے، دل کو جیتنا ہے، مسکرائیے، مسکرائیے، دل کو جیت لیں گے۔ مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے۔ مہمان سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اس کے اکرام میں، اس کی عزت میں شامل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسکراہٹ ضیافت سے بہتر چیز ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی مہمان آیا، آپ اس کو اچھا کھانا کھلا دیجئے، اس کے بجائے آپ مسکرا کر کے اس سے بات کیجیے۔ اچھا جو کھانا کھلایا آپ نے، خوب اکرام کیا، لیکن مسکرائے نہیں تو اس اکرام کا کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ مسکراتے ہیں اس کے چہرے پر تو یہ جو مسکراہٹ ہے نا، اس ضیافت سے بہتر ہے۔ مسکرانے سے جانتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ سامنے والے کو نہیں، سامنے والے کو تو فائدہ حاصل ہوتا ہی ہے کہ اس کے دل کو ہم جیت لیتے ہیں، لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ مسکرانے والا خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیونکہ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ لانے سے انسان کے اندر عجیب طریقے سے خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے خوش ہو جانے کی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسکراہٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ میڈیکل سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل سائنس بھی مسکراہٹ کے بہت سارے فوائد بیان کرتی ہے کہ مسکراہٹ سے تناؤ کم ہوتا ہے، اسٹریس میں کمی آتی ہے، ہنسنے سے خوشی کے کیمیکلز نکلتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے مسکراہٹ پین کلر کا کام کرتی ہے، مسکرانے سے جسم بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہے، بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، خون کی گردش بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ مسکراتے ہیں ان کی عمر ان لوگوں کی بنسبت جو روکھاپن کا شکار رکھتے ہیں، ان لوگوں کی بنسبت جو مسکراتے نہیں، لمبی ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو میڈیکل سائنس کی جو یہ باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو تو تم پیسے بھی خرچ نہ کرو لیکن پھر بھی تم کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دراصل اس کے اندر ہمارے نبی نے ابھارا تھا تاکہ ہماری زندگی میں مسکراہٹ آنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی مسکراہٹ سے لبریز ہونی چاہیے۔ یہ خوبصورت لائف اسٹائل کے لیے بہترین چیز ہے کہ ہماری زندگی میں مسکراہٹ آ جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسکراہٹ کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے والے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ آپ عابدوں میں سب سے بڑھ کر عابد تھے، زاہدوں میں سب سے بڑھ کر زاہد تھے، اللہ کے ڈر سے روتے تھے، گر گراتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر مسکراہٹ کی ایسی صفت تھی کہ جس نے بھی آپ کو دیکھا آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملے۔ کبھی چہرے
پر رکھاپن دیکھا نہیں گیا. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے حوالے سے. میرا ایک لیکچر اس موضوع پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بد زبان ہے، آنے کے لیے اجازت چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذنوا لہ بئس اخو العشیرہ، اس کو اجازت دے دو، آنے دو. وہ اپنی قوم کا نہایت ہی برا انسان ہے لیکن پھر بھی آ رہا ہے، اجازت دے دو. جب وہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کرتے ہیں، خوش مزاجی سے بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ٹیکنک سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ نہایت ہی بد زبان انسان ہے، برا انسان ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی، اچھے اخلاق سے بات کیا، خوش مزاجی سے بات کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، یا عائشہ، ان شر الناس من ترکہ الناس وودعہ الناس اتقاء فحشہ. اے عائشہ، بدترین انسان وہ ہے جسے لوگ اس کی بد زبانی کے ڈر سے اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں اصل میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے انسان کے ساتھ بھی خوش مزاجی کا معاملہ کرتے ہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ملنے والوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، سنتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صحابی رسول ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھا ہمیشہ میرے سامنے مسکرائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی سے ملتے ہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ مسکراہٹ ایک مسلمان کی خصلت ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی، عادت تھی. اور صرف یہ بات جریر بن عبداللہ کے ساتھ نہیں تھی کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ وہی بات تھی. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے دیکھا ہی نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے مسکراتے ہوئے ملتے تھے. آپ ہمیشہ ہر وقت ہر آن مسکراتے رہتے تھے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، رکھاپن نہیں ہوتا تھا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادتی کرنے والوں کے چہرے پر بھی مسکراتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے نجران کی بنی ہوئی ایک موٹے کنارے والی چادر اپنے اوپر ڈال رکھی تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے چادر کو پکڑ کر کے اس زور سے کھینچا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک اور کندھے کے درمیان اس کی وجہ سے زور سے جو کھینچا تھا
نشان پڑ گیا۔ پھر اس دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، تیرے پاس اللہ کا جو مال ہے نا، اس میں سے کچھ مجھے بھی دینے کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، پھر اسے کچھ مال دینے کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زیادتی کرنے والے کے چہرے پر مسکرا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دینی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، دل کو خوش رکھیں، کیونکہ خوش رہنا، مسکرانا ہمارے سب سے بڑھ کر آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھلا میں کیسے مسکراؤں جب کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے، میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، امت دکھوں سے چور ہے، زخموں سے رس رہی ہے، اب ہم کیسے مسکرائیں؟ تو ہم عرض کریں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں مسکرانا ہے، ہمیں مسکرا کر پریشانیوں کے دور ہونے کی امید رکھنی ہے، کیونکہ ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشکلات سے کوئی نہیں گزرا۔ سخت سے سخت ترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے دیکھے گئے ہیں، بلکہ آپ کی پوری 23 سالہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا انسان نہیں دیکھا۔ تو چونکہ مسکراہٹ پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے، جب ہم غموں اور پریشانیوں کے باوجود مسکراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مایوس نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مشکلات کو دور کرے گا۔ اس لیے اندھیرے میں بھی مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اس نبی کی امتی ہیں، لہذا ہمیں پریشانی میں بھی مسکرانا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں مسکراہٹ کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے جب تک کہ سورج نہ نکل جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہیں پر بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ۔ صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی اس میں ہوتی تھیں، وہ ہنستے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام ہوتے تھے، دل لگی کی باتیں ہوتی تھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے تھے۔ حسن اخلاق میں سے ایک دل لگی بھی ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکراتے تھے، صحابہ کرام ہنستے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی مسکراہٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی مسکراہٹ سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ علماء کے مناظروں میں بھی مسکراہٹ کا عمل دخل تھا، چونکہ علماء جو ہوتے ہیں ربانی علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ کو اپنانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں اس سے بہترین خصلت کو جگہ دیتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو المغنی کے مؤلف ہیں اور بہت بڑے حنبلی عالم ہیں، ان کے بارے میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کان ابن قدامہ المقدسی لا ينادر احدا الا وهو يتبسم، کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے مناظرہ کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا کہ شیخ اپنی مسکراہٹ سے ہی اپنے مخالف کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو مسکراہٹ بہت ہی اہم صفت ہے۔ علماء اور حکماء نے مسکراہٹ کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ روضۃ العقلاء صفحہ نمبر 75 میں لکھتے ہیں، البشاشۃ ادام العلماء و سجیۃ الحکماء، مسکراہٹ اور بشاشت علماء کا سالن ہے اور حکماء کی فطرت ہے۔ اگر کھانے میں سالن نہ ہو تو کھانے میں لذت نہیں ہوتی، ویسے ہی اگر علماء کے پاس مسکراہٹ نہ ہو تو علماء نہیں ہوتے۔ امام عبد الکریم الرافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الابتسامۃ اقوی حکومت علی وجہ الارض، مسکراہٹ زمین کی سطح پر سب سے طاقتور حکومت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں زمین پر تو مسکراہٹ سے حکومت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسکرانے والا دل کو جیتتا ہے۔ پاور سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے، لیکن مسکراہٹ سے دل پر قابو پانا سب سے آسان ہوتا ہے۔ غرض کہ مسکراہٹ بہت ہی عمدہ خوبی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس عمدہ خوبی کو خود اپنائیں، اپنے رشتہ داروں میں مسکراہٹ سے رنگ بکھیریں، اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کو جگہ دیں، اور جہاں کہیں بھی رہیں جس سے بھی ملیں مسکراہٹ کے ساتھ ملیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسکراہٹ کی کون کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں، کیسی کیسی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تو کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چند صورتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر دوسروں کو دیکھ کر کے مسکرانا۔ جب آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں، اپنے پڑوسی سے ملتے ہیں، کسی اجنبی انسان سے بھی ملتے ہیں، تو چہرے پر روکھاپن نہ ہو بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ یہ جو مسکراہٹ ہے عجیب کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نے نہیں برتا ہے تو گفتگو ہونے کے بعد آپ کی ملاقات جس سے ہوتی ہے، اپنے گھر کے افراد سے، شوہر بیوی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے مسکرا کر دیکھیے، مسکرا کر دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے اس مسکراہٹ کا۔ دوسرے نمبر پر سلام کرتے وقت اور جواب دیتے وقت مسکراہٹ بھی چہرے پہ بکھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سلامتی کی دعا تمہیں دی جائے تو اس سے بہتر دعا دو یا وہی لوٹا دو۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سلام کرتے وقت اور جواب دیتے وقت چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا دراصل قرآنی حکم کا حصہ ہے۔ یعنی جب ہم سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو سلام اور جواب مسکراہٹ کے ساتھ ہو، کیونکہ
یہی حکم قرآن کا ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے دفتر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، کسی جگہ سے گزر رہے ہوں، کسی کو سلام کہیں تو سلام بولتے ہوئے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اگر مسکراہٹ نہیں آتی ہے چہرے پر تو کوشش کریں مسکراہٹ لانے کی۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو آسانی سے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ سامنے والے کو سلام کریں اور جواب بھی دیں تو چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ ویسے ہی قرض کے لین دین کے وقت بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آپ سے کوئی انسان قرض لینے کے لیے آتا ہے، ادھار مانگنے کے لیے آتا ہے، اس وقت رکھاپن کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ نے قرض دیا ہے پھر بھی رکھاپن کا اظہار نہ کریں۔ رکھاپن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کریں، سامنے والے کی مجبوری کو سمجھیں اور اس کو احسان کی یاد دلائے بغیر مسکراتے چہرے کے ساتھ رقم دیں۔ اپنے گھر میں آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، جب آپ کام سے تھک ہار کر کے آتے ہیں گھر میں، ماں باپ کے پاس بیٹھیں، اپنی ساری تکان کو باہر کریں، ٹینشن فری ہو کر کے مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان کی پیشانی چومیں، ان کا حال چال پوچھیں۔ مسکراہٹ کے آپ کے ماں باپ سب سے زیادہ منتظر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، کاروبار یا آفس میں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اس مسکراہٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی آنے والے کا ویلکم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے اور اس کا کام کر دیتا ہے، اس انسان کی جو مسکراہٹ تھی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے مسکراتے چہرے کے ساتھ جو آدمی اپنے گاہک کسٹمر کو ویلکم کرتا ہے، کسٹمر بھی اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ عجیب المیہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ دوسری قومیں کاروبار میں بہت سارے رولز کو فالو کرتی ہیں۔ کاروبار کے رول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گاہک کو اپنے داماد کے جیسے سمجھو، لیکن ہم مسکرانا بھی پسند نہیں کرتے ایسے انسان کے سامنے جو ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے چینی لوگوں کی کہاوت ہے کہ جو انسان مسکرانا نہیں جانتا اسے کوئی دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ اسی لیے آج کی جو دنیا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں باضابطہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو مسکرانے کے لیے ٹریننگ دیتی ہیں تاکہ کسٹمرز کو مسکرا کر کے جیتا جا سکے، ان کے دل میں جگہ بنائی جا سکے۔ یہ لوگ دنیا کمانے کے لیے مسکراہٹ کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارا خوبصورت دین ہمیشہ مسکراہٹ بکھیر کر رہنے کی تاکید کرتا ہے، اس میں صدقہ کا ثواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نمونہ ہے، تو ہمیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ جینا چاہیے، ہے یا نہیں؟ پیارے بھائیوں، دینی بہنوں، جب ہم آفس کے کام کاج سے، دفتر کے کام سے فارغ ہو کر یا دکان بند کر کے گھر آتے ہیں تو دفتر میں ہو سکتا ہے ہم نے مسکراہٹ بکھیرا، گاہک کو قریب کرنے کے لیے، کسٹمر کو خریدنے کے لیے، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ ہو کاروبار میں یا ہمیں کمپنی میں پروموشن مل سکے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم گھر پر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ مسکراہٹ نہیں دکھ رہی ہوتی ہے تو ہم مسکراہٹ میں جھوٹے ہیں۔ مسکراہٹ سب سے پہلے
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں دکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو ہنستے اور مسکراتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج اور سب سے زیادہ سخی اور عزت والے تھے، اور تمہارے مردوں کے جیسے ہی تھے، بس فرق یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے ہی جیسے تھے، لیکن آپ کی بیوی کی گواہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، بیوی اگر شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہے، دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ کون بیوی نہیں چاہتی کہ ہم اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنائیں؟ بس یہ خوبی پیدا کر لو اپنے اندر، مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لاؤ۔ جب بھی شوہر سے بات کریں، معاملہ کریں، مسکرا کر کے معاملہ کریں، مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہونی چاہیے۔ دل میں جگہ بنا لیں گے، بلکہ آپ اس دل کے مالک بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شوہر اگر چاہتا ہے کہ بیوی کا دل جیتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی بیوی سے ملے، برت کے دیکھیں۔ 7ویں نمبر پر مسلمان آپس میں اپنے مسلمان بھائی سے ملے، بازار میں ہو، آفس میں ہو، بس میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ یہاں تک کہ کسی انجانے انسان سے بھی ملتے ہیں تو رکھاپن کیوں ہوگا چہرے پر؟ مسکراہٹ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، اس میں صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ہمارے آئیڈیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ ہر ایک سے ملتے تھے، تو ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ ہر آدمی سے ملیں گے، یہاں تک کہ اجنبی انسان سے بھی ملیں گے۔ خاص طور پر اگر ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والا بندہ آسانی سے ہماری بات قبول کر لے، اس کے لیے اگر چہرے پر رکھاپن ہے، چرچراپن ہے، تو کیا ہماری بات وہ مانے گا؟ نہیں نا۔ تو اسی لیے چہرے پر پہلے مسکراہٹ آنی چاہیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، اکیلے میں لے جا کر کے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے، مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ کیا ہوگا اس کا اثر؟ بندے کو احساس ہوگا کہ یہ آدمی عام آدمیوں کے جیسے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر الگ ہی خوبی ہے۔ صرف آپ کی اس مسکراہٹ کا اثر ہوگا اس کے دل پر۔ اب برت کے دیکھیں، کسی بھی انسان سے آپ ملیں، مسکراتے ہوئے معاملہ کریں، عجیب اثر ہوگا، عجیب اثر ہوگا، عجیب اثر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسکراہٹ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو ہم سرسری طور پر جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نفس کی گندگی مسکراہٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر دل میں جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان حسد پالتا ہے، جلن رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ایسے انسان کا دل جو ہے نا بیمار پڑ جاتا ہے، اور جب دل بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے مسکراہٹ کے راستے میں دل کی پاکی بہت ضروری ہے۔ دل اگر گندا ہے تو مسکراہٹ چہرے پر نہیں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر غرور اور تکبر، خود کو اونچا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اس سے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، ایسے انسان کے اندر نرمی نہیں آتی، ایسے انسان کے اندر محبت نہیں پیدا ہوتی، تو آخر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کیسے ملے گا؟ تو تکبر
اور گھمنڈ سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ مسکراہٹ کے راستے میں تیسری جو رکاوٹ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے غفلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غفلت۔ کیونکہ ابھی ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، حالانکہ آپ سب سے بڑھ کر عابد اور زاہد تھے۔ تو اس سنت کو لوگ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے مسکراہٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں صدقہ ہے، اس میں اجر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے۔ چوتھے نمبر پر مسکراہٹ کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے لوگوں کے تئیں دل میں قدرت رکھنا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھیں گے، دل میں رنجش پالیں گے، لوگوں کے اندر اگر کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، کسی نعمت میں ہے، ہم اس نعمت سے جلیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم بدگمان ہیں، ہم غلط خیال پالے ہوئے ہیں۔ تو دل کو پاک صاف رکھنا ہوگا، دل کو کدورت سے خالی رکھنا ہوگا، بدگمانی سے، رنجش سے پاک رکھنا ہوگا۔ مسکراہٹ کے راستے میں پانچویں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسکراہٹ کے اجر و ثواب اور فائدے سے ایک انسان ناواقف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسکراتا نہیں۔ آپ سوچیں، جب ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں تو جیب سے پیسے نکال کر کے ہم صدقہ دیتے ہیں، تو ہمارا خرچ ہوتا ہے، لیکن مسکراہٹ میں صدقہ کا ثواب ہماری شریعت رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان سنجیدہ ہو کر کے غور کرے گا کہ ہم چلتے پھرتے اتنے سارے صدقات و خیرات کا ثواب حاصل کر لیں گے صرف مسکرانے سے، اور سامنے والے کے دل کو بھی جیت لیں گے، تو کیا اس مسکراہٹ میں وہ کوتاہی کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا، کیونکہ مسکراہٹ سے محبت پیدا ہوتی ہے، مسکراہٹ سے دل قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملنے والی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مسکراہٹ اختیار کرنے میں کون کون سی چیزیں معاون بنتی ہیں، اور اسی پر ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ 5 پوائنٹس کو یاد رکھیے، اگر ہم ان 5 پوائنٹس کو دھیان میں رکھتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم اپنے اندر مسکراہٹ کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مسکراہٹ کے اجر و ثواب کو دھیان میں رکھیں۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ معمولی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے، اس میں اجر اور ثواب ہے، تو اس خوبی کو معمولی نہیں سمجھیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں ہمارے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے خود کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے مسکرا کر کے ہی ہم سے بات کی۔ تو مسکراہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، تو ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے گی، کیونکہ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، تو ہم کیوں نہیں مسکرائیں گے بھائی؟ تیسرے نمبر پر لوگوں سے دلی محبت رکھیں۔ جب دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ معاملہ کریں، دوسروں کے لیے ہمارا دل کھل جائے گا اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، کیونکہ مسکراہٹ کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے
کہ دل ہمارا صاف ہے، تو دل کو صاف رکھیں تاکہ چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ چوتھے نمبر پر، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بتایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ کیا اپنی زندگی میں تجربہ کیے یا نہیں کیے کہ جو آدمی آپ سے مسکرا کر کے ملتا ہے، عجیب طریقے سے آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے معاملہ کریں تو رکھا چہرے کے ساتھ وہ آپ سے معاملہ کرے، رکھاپن ہو اس کے چہرے پہ؟ نہیں چاہیں گے۔ تو جب آپ نہیں چاہتے ہیں کہ سامنے والا روکھے چہرے کے ساتھ معاملہ کرے تو آپ کیسے دوسروں کے ساتھ میں روکھے چہرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ تو یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی سے بھی ملیں گے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں گے۔ اور آخری اور اہم نقطہ یہ ہے کہ مسکراہٹ کی مشق کریں، عادت بنائیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ روکھاپن اس کے مزاج کے اندر ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے خود میں نرمی پیدا کرنے کی، دل کو صاف رکھ کر کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی، دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی مسکراہٹ کی صفت آنے لگتی ہے۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، اگر ہم نے ان 5 پوائنٹس کو ذہن میں رکھا تو ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے گی اور ہم بھی مسکراہٹ سے خود کو مالا مال کر سکیں گے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اخیر میں ایک اہم پیغام یہ ہوگا کہ آئیے آج سے ہی ہم عہد کرتے ہیں کہ مسکراہٹ کو اپنی عادت بنائیں گے۔ مسکرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے اس کو ہم برت سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آفس میں، بازار میں، جس سے بھی ہم ملتے ہیں ان کے ساتھ تجربہ کریں، عجیب اثر دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسکراتا ہوا رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسکرانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔